عریانی فحاشی پھیلانے کے لیے موسیقی سے خوب کام لیا گیا، بہت زیادہ کام لیا گیا۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ جو گانا مشہور ہو جائے گا وہ لوگ درجنوں دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ نہیں بلکہ ہزاروں دفعہ بھی سنیں گے۔ لہذا جو گانا ہزاروں دفعہ سنا جائے گا وہ شیطانی پیغام ان کے دماغ تک بغیر سنے پہنچ جائے گا۔ اسے کہتے ہیں بیک ٹریک میسیجنگ، سبلیمنل میسیجنگ، کہ خفیہ پیغام ہوتا ہے جو ہمارے دماغ میں جا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ کون سے پیغام ہیں؟ جو گانا مشہور ہو جائے گا نا، اس کے اندر وہ کیا کریں گے، ایک خفیہ میسیج ڈال دیں گے جس میں ایک میسیج ہوگا ورشپ دا ڈیول، شیطان کی عبادت کرو، اللہ سے بیداری کرنے کی طرف لے جانا۔ اسی طرح ایک میسیج کل یور موم، اپنی ماں کو قتل کرو۔ باقاعدہ اس کے تجربے کیے گئے اور ایک کلاس میں بچوں کو یہ والا گانا جس کے اندر خفیہ میسیج تھا کل یور موم، جب انہیں بار بار سنوایا گیا تو ان کی جب ریسرچ کی گئی تو وہ اپنے ماں باپ کے زیادہ نافرمان ہو گئے۔ اسی طریقے سے ہم جنس پرستی کو، جو ایک زمانے میں وہاں بھی کفر کے اندر بھی بری سمجھی جاتی تھی، آج تو قانونی حیثیت مل گئی، ڈاکٹر بھی کافی ڈاکٹر اس کے نقصانات بتاتے تھے، آج وہ بھی چپ ہیں کہ میوزک کے ذریعے اندر ایسے پیغامات ڈال دیے گئے کہ ہم جنس پرستی ٹھیک ہے، گائز لائف اسٹائل، یہ خفیہ پیغام اندر ڈالا گیا جس نے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو پورے معاشرے کے اندر عام کر دیا، اور ایک چیز جو انتہائی بری اور ناقابل برداشت تھی وہ قابل برداشت ہو گئی اس خفیہ پیغامات کے ذریعے، بیک ٹریک میسیجنگ کے ذریعے۔ حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ نے ایک بیان میں فرمایا کہ کوئی حضرت کے جاننے والے تھے، دیندار تھے، تو وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے انگلینڈ گئے۔ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کوئی پرائمری اسکول کا بچہ تو نہیں جاتا، سمجھدار پڑھا لکھا باشعور آدمی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا حضرت کو کہ اس پی ایچ ڈی کرنے کے لیے ساری دنیا سے اس کلاس میں 300 لوگ موجود تھے، 300 اسٹوڈنٹس تھے جو دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے تھے اور وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ وہاں ایک دن پروفیسر نے ہمیں میڈونا کا ایک مشہور گانا سنایا، اور 300 لوگوں سے گانا سنانے کے بعد سوال پوچھا کہ کیا آپ کو اس گانے میں کوئی خفیہ پیغام ملا؟ تو 300 لوگوں نے یکسر کہا ہمیں کوئی خفیہ پیغام اس میں نہیں ملا۔ اس نے کہا ہے، ملا ہے اور آپ کے دماغوں نے سنا ہے۔ تو 300 لوگ جو پی ایچ ڈی کرنے آئے ہوئے تھے، دنیا کے بہترین دماغ سے، دنیاوی اعتبار سے پوری سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے، کوئی کے جی کے بچے نہیں تھے، سب نے انکار کیا کہ نہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں سنا۔ اس نے کہا آپ نے سنا ہے۔ پھر پروفیسر نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا، اس نے وہ گانا دوبارہ چلایا اور اس کی فریکوینسی کو توڑنا شروع کیا، توڑتے کم کرتے ایک ایسی فریکوینسی کی سٹیج آ گئی کہ جب سر اور تال تو ٹوٹ گئے لیکن اندر سے آواز آ رہی تھی او اسٹین، اے شیطان، اے شیطان، جیسے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ یا اللہ۔ تو جب ان 300 لوگوں نے وہ بات سنی اور وہ اندر سے خفیہ پیغام اس خاص فریکوینسی پہ جا کے جب سنا تو سارے کے سارے حیران رہ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس پروفیسر نے پھر یہ بھی بتایا کہ اس وقت دنیا کی حکومتیں جو ہیں رائے عامہ کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے اس کا استعمال کر رہی ہیں اور میوزک کے ذریعے ساری دنیا میں بھیج دیتی ہیں۔ بالخصوص مسلمانوں کو تو اس سے بہت زیادہ شکار کیا جا رہا ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا تھا، کسی مسلمان ملک میں کوئی حملہ کر دیتا یا کوئی سیلاب یا کوئی بڑا حادثہ آ جاتا، کوئی تکلیف دہ خبریں آ جاتی تھیں، تو ہم مسلمان اپنے گھروں میں ان کا درد محسوس کرتے تھے، اپنی خوشی کی تقریبات کو کینسل کر دیا کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور آج ایسی کوئی خبر نشر کی جاتی ہے تو اس سے پہلے میوزک ہوتا ہے، اور اس میوزک کے اندر ایک خفیہ میسیج ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہ تو ایک روٹین کی بات ہے، یہ تو ایک کامن سی چیز ہے کہ ہم خبر سے پہلے میوزک، خبر کے بعد میوزک سننے کے بعد ایک دفعہ زبان سے اتنا بھی نہیں کہہ پاتے یا اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما، یا مرنے والوں کی مغفرت فرما، یا سورہ فاتحہ ہی ان کے لیے کوئی ایصال ثواب، یہ بھی نہیں کہہ پاتے۔ پھر اس پروفیسر نے یہ بتایا
کہ اب دنیا کی حکومتوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عام لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ہتھیار کے ذریعے جو لوگ آج ہمیں گالیاں دے رہے ہیں ایسی محنت کریں گے کہ یہ ہماری تعریفوں کے پل باندھنے لگیں گے. تو حواس خمسہ کے ذریعے یہ ساری چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں، اور جہاں جہاں میوزک ہے وہاں اس قسم کے نقصانات سب کو پہنچ رہے ہیں. ویڈیو گیم میں میوزک، کارٹونز کے اندر میوزک، موسیقی تو ہے ہی میوزک. تو اس کے اوپر ابھی محنت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ریسرچ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور موسیقی کیا ہے؟ یہ میوزیکل انڈسٹری کا روپ دھار چکی ہے. جس طریقے سے بایو میڈیسن، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے داخلے ملنا مشکل ہیں بڑی یونیورسٹیز میں، اسی طریقے سے آڈیو پروسیسنگ کے اندر بھی داخلے ملنا مشکل ہو گیا، جہاں اس قسم کے اور بہت سارے گھناؤنے کام سکھائے جاتے ہیں، کیے جا رہے ہیں. اب کوئی یہ کہے جی اس کا علاج کیا ہے، ہم کفر کے ان خفیہ ہتھ کنڈوں سے کیسے بچیں، اس ہتھیار سے ہم کیسے بچیں، سب لیمینل میسیجنگ، بیک ٹریک میسیجنگ، یہ ہڈن جو خفیہ میسیجنگ ہے، اس سے کیسے ہم بچیں، کیا کریں، کدھر چلے جائیں، مریخ پہ جائیں یا اور آگے پلوٹو کی طرف اور آگے کہیں نکل جائیں، کسی دوسری کہکشاں میں چلے جائیں، کہاں جائیں؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام ہمیں دے دیا، اپنے کانوں کو موسیقی سے بچاؤ. جب ہم موسیقی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، یہ ساری ان کی محنتیں ہم بچ جائیں گے. ہم اپنے آپ کو بچائیں، ہم اپنے کانوں کو موسیقی سے دور کریں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں. پھر بھی اب ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں، جہاز میں بیٹھ گئے، اب میوزک چل رہا ہے، اترنے لگے ہیں میوزک چل رہا ہے. بہت ساری ایسی جگہ آ گئی ہیں کہ میوزک کے بغیر کام نہیں ہوتا. تو اس وقت کیا کریں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، وہ ذکر مراقبہ کر لیں، آخرت کی فکر کر لیں، تاکہ اس کے جو برے اثرات ہیں وہ کچھ کم تو ہوں، ہم فکر مند تو ہوں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.